السلام علیکم۔ ویلکم ٹو مائی چینل خوف کی دنیا۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ آئیے سنتے ہیں آج کسی کی زندگی پر بیتی جانے والی ایک ناقابل یقین کہانی۔ میری خالہ کی دیورانی تھوڑے دن پہلے اپنے نئے گھر میں شفٹ ہوئی تھی۔ خالہ اپنی دیورانی سے ملنے ان کے نئے گھر جا رہی تھی، تو میں بھی ان کے ساتھ ان کی دیورانی کے گھر گئی۔ خالہ کی دیورانی کی بیٹی ماہا میری بہت اچھی سہیلی تھی اور ہم نے ساتھ اسکول پڑھا تھا۔ ماہا مجھے دیکھ کر کافی خوش ہوئی اور بہت گرم جوشی سے ملی۔ ماہا مجھے لے کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ ہم بہت دیر تک اپنے اسکول کا زمانہ یاد کرتے رہے، پرانی شرارتوں کو یاد کر کے خوب ہنستے رہے۔ باتوں باتوں میں ماہا کے پرانے گھر کا ذکر چل نکلا تو میرے منہ سے بے ساختہ نکلا، پچھلے 20 سال سے تم لوگ اس گھر میں رہائش پذیر تھے، اور بقول تم لوگوں کے کہ ہم لوگ اپنا یہ گھر کبھی نہیں چھوڑیں گے، تو پھر ایسا کیا ہوا تھا کہ تم لوگوں نے آنن فانن اپنا وہ گھر چھوڑ دیا؟ میری اس بات پر ماہا تھوڑی دیر کے لیے تو بالکل چپ ہو گئی۔ جب میں نے بہت اصرار کیا تو آخر اس نے اپنا گھر چھوڑنے کی وجہ بتا دی۔ تو آئیے سنتے ہیں یہ وجہ ماہا ہی کی زبانی۔ 18 فلیٹس پر مبنی یہ 38 سالہ پرانی عمارت، جس میں چھوٹے چھوٹے فلیٹس آمنے سامنے بنے ہوئے تھے۔ ہم پچھلے 20 سال سے اس عمارت میں رہائش پذیر تھے۔ ہمارا گھر تیسری منزل پر تھا۔ ہمارے سامنے فلیٹس میں میری خالہ رہتی تھی۔ اس عمارت میں جو سامنے کی طرف فلیٹ تھے، ان کے کمروں کی کھڑکیاں گندی گلی میں کھلتی تھی۔ وہ گلی گندی گلی کے نام سے اس لیے مشہور تھی کیونکہ وہاں ہر وقت کچرا وغیرہ پڑا رہتا تھا، کوڑوں کا ڈھیر رہتا تھا، برگد کے درخت تھے۔ وہ گلی عجیب سنسان ویران تھی، اسی لیے لوگوں نے اس کا نام گندی گلی رکھ دیا تھا۔ میری خالہ کے گھر میں شروع سے ہی ایک عجیب سی خاموشی محسوس ہوتی تھی۔ بہت سے گھر کے افراد ہونے کے باوجود بھی ایک پراسراریت تھی۔ ہم تمام بلڈنگ والوں میں آپس میں بہت محبت تھی، ایک دوسرے کی خوشی غمی میں شریک ہونا۔ شام کو عورتیں اپنے کاموں سے فارغ ہو کر چھت پر آ جاتی تھیں اور ہم بچے کھیل کود میں لگ جاتے۔ یوں ہی ہنستے کھیلتے ہم کب بڑے ہوئے پتہ ہی نہ چلا۔ کچھ دنوں سے بلڈنگ میں چہمگوئیاں ہو رہی تھیں، مگر کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ بات کیا ہے۔ ہمارے نیچے فلیٹ والی آنٹی، جن کا بیٹا 16-17 سال کا تھا، وہ کرکٹ کا دیوانہ تھا۔ ہماری گلی میں ہی بلڈنگ کے لڑکے اکثر نائٹ میچ رکھتے تھے۔ میرا بھائی کھیلنے نہیں گیا تھا کیونکہ اس کی طبیعت خراب تھی۔ میری شادی شدہ بہنیں رہنے آئی تھیں، تو ہم مل کر باتیں کر رہے تھے کہ ایک دم ہمیں آنٹی کی چیخوں کی آواز آئی، جس پر ہم سب گھبرا گئے۔ میرا چھوٹا بھائی نیچے دیکھنے گیا تو پتہ چلا کہ وہ لڑکا اپنے گھر کے آگے بے ہوش پڑا ہوا ہے۔ آنٹی نے بتایا کہ 4 بجے جب ان کا بیٹا گھر نہیں آیا تو انکل نے سوچا کہ اس کو نیچے گلی میں جا کر دیکھتا ہوں۔ جیسے ہی انکل نے اپنے فلیٹ کا دروازہ کھولا تو اپنے بیٹے کو سامنے بے ہوش پایا۔ ہوش میں آنے کے بعد وہ کافی خوف زدہ تھا۔ دوسرے دن میری امی اور خالہ دونوں آنٹی کے ہاں گئے تو انہوں نے بتایا کہ رات جب میرا بیٹا میچ کھیل کر اوپر آیا، اپنے گھر کے باہر پہنچ کر اس کی نظر اتفاقاً اوپر جاتی سیڑھیوں پر پڑی۔ اس نے دیکھا کہ ایک سفید بالوں میں عورت کھڑی ہے۔ اس کی کمر میرے بیٹے کی جانب تھی۔ عورت کے لمبے سفید بال زمین کو چھو رہے تھے۔ اس نے جب میرے بیٹے کی طرف مڑ کر دیکھا تو اس کا پورا چہرہ سفید تھا، آنکھیں بھی بالکل سفید، جن کی پتلیاں غائب تھیں۔ اس عورت کو دیکھ کر میرا بیٹا خوف سے بے ہوش ہو گیا۔ اب امی اور خالہ کافی خوف زدہ ہو گئی تھی۔ ایک شام خالہ ہمارے گھر بیٹھی ہوئی تھی۔ چائے کے دوران امی نے خالہ کی بابت دریافت کیا، کیونکہ ہم نوٹ کر رہے تھے کہ خالہ کچھ دنوں سے بہت چپ ہیں۔ امی کے پوچھنے پر وہ بتانے لگی کہ رات میں سو رہی تھی۔ آدھی رات کو مجھے ایسا لگا کہ کوئی کمرے میں گہرے گہرے سانس لے رہا ہے، جبکہ کمرے میں میرے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ میں نے اس کو اپنا وہم قرار دیا، مگر اب سانس کی آواز تیز ہو گئی۔ پھر مجھے اپنے تکیے پر دباؤ سا محسوس ہوا، جیسے کوئی سر رکھ کر لیٹا ہو، اور اب سانس کی آواز صاف مجھے اپنے کانوں میں آ رہی تھی۔ خوف سے میرا دم خشک ہو گیا۔ میں آنکھیں بند کیے بستر پر ساکت پڑی رہی۔ خوف کے مارے میں کروٹ تک نہیں لے رہی تھی۔ پھر مجھے گرم گرم سانسیں اپنی گردن پر محسوس ہوئیں۔ ایسا لگ رہا تھا کہ میرے پیچھے کوئی چیز ہے جو مجھے اٹھ کر دیکھ رہی ہے۔
میں نے اپنی آنکھیں خوف کے مارے بند رکھی۔ جیسے ہی دل میں آیت الکرسی کا ورد کرنے لگی، آہستہ آہستہ سانسوں کی آواز ختم ہو گئی۔ دوسرے تیسرے دن سکون رہا، مگر چوتھی رات مجھے لگا کہ کوئی زور زور سے بیڈ ہلا رہا ہے۔ پھر مجھے اپنے بیڈ کے نیچے سے آہٹ محسوس ہوئی۔ اس کے بعد تیز تیز سانس لینے کی آوازیں مجھے بیڈ کے نیچے سے آنے لگی۔ میں تو گھبرا کے کمرے سے باہر کی طرف دوڑی اور ٹی وی لاؤنج میں آ گئی۔ گھڑی پر نظر پڑی تو رات کے 3 بج رہے تھے۔ ابھی میں اپنے خوف کو کم کر رہی تھی کہ اچانک لاؤنج کا پنکھا تیز چلنے لگا۔ میں خوفزدہ ہو کر پنکھے کو دیکھنے لگی کہ میرے دیکھتے ہی دیکھتے لائٹس جلنا بجھنا شروع ہو گئی۔ میں وحشت سے گھبراتی کمرے میں بھاگی۔ فجر تک یہی تماشا چلتا رہا۔ اذان ہوتے ہی یہ سلسلہ رک گیا۔ خالہ کی اس بات سے ہم سب خوفزدہ ہو گئے۔ خالہ نے ایک بزرگ کو بلایا تو انہوں نے خالہ کی کھڑکی سے نظر آنے والی گندی گلی کی جانب اشارہ کر کے بتایا کہ اس گلی میں جو درخت ہے اس پر بہت طاقتور آسیب ہے۔ یہ درخت ایک چڑیل کا مسکن ہے جو جانے کب سے یہاں پر قبضہ کیے ہوئے ہے، اور سامنے جتنے بھی گھر ہیں جن کا رخ گندی گلی کی طرف ہے، اب ان گھروں کو زیادہ خطرہ ہے۔ پہلے یہ پراسرار مخلوق خاموش تھی، مگر اب یہ اپنی موجودگی ظاہر کر رہی ہے۔ اب اکثر رات میں بلڈنگ کے لوگوں کو وہ عورت چڑھتی دکھائی دینے لگی تھی۔ خوف ہمارے دلوں میں بیٹھ گیا تھا، مگر اللہ کا شکر ہے کہ ایسا کوئی واقعہ ہمارے گھر والوں کے ساتھ ابھی تک پیش نہیں آیا تھا، مگر ایک ڈر تو تھا نا، جو کسی وقت بھی رونما ہو سکتا تھا۔ اب شام ہوتے ہی سب اپنے گھروں میں چلے جاتے تھے۔ بلڈنگ میں پہلے والی رونقیں ختم ہو گئی تھیں۔ ایک روز میرا بہت دل چاہ رہا تھا کہ میں روحی آنٹی کے گھر جاؤں۔ ان سے پچھلے 1 ہفتے سے میں نہیں ملی تھی۔ وہ مجھے اپنی بیٹیوں کی طرح چاہتی تھی۔ شام کے وقت میں اور امی آنٹی کے گھر چلے گئے تو آنٹی بہت زیادہ کمزور لگ رہی تھی۔ آنکھوں کے نیچے کافی ہلکے دکھائی دے رہے تھے۔ میں نے پوچھا، کیا ہوا ہے آنٹی؟ بیمار ہیں آپ؟ تو آنٹی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بولی، رات میرے شوہر اپنے دوست کے بیٹے کی شادی میں گئے تو اس رات میں گھر میں اکیلی تھی۔ میرا دل بہت گھبرا رہا تھا۔ میں آ کر کمرے کی کھڑکی میں کھڑی ہو گئی۔ میری نگاہ جیسے ہی گندی گلی والے درخت پر پڑی، مجھے ایسا لگا جیسے وہاں کوئی چیز ہے۔ پہلے میں نے اپنا وہم سمجھا۔ جب میں رات کو گھور کر دیکھنے لگی تو مجھے ایسا لگا کہ جیسے درخت کے بیچوں بیچ میں نے کوئی عورت نما چہرہ دیکھا ہو۔ میرے دوبارہ غور کرنے پر وہ چہرہ وہاں موجود تھا، لیکن وہ عورت کا ہونے کے ساتھ ساتھ بے حد بھیانک چہرہ تھا۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے پتلیوں کے بغیر آنکھیں مجھے گھور رہی ہیں۔ میں خوفزدہ ہو کر کھڑکی بند کر کے بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ اپنا خوف زائل کرنے کے لیے میں ٹی وی اونچی آواز میں لگا کر بیٹھ گئی۔ ٹی وی کو دیکھتے دیکھتے مجھے نیند کے جھونکے آنے لگے تو میں نے سوچا کہ ٹی وی بند کر کے تھوڑی دیر سو جاتی ہوں۔ سوتے ہوئے مجھے پتہ نہیں کتنی دیر ہو گئی تھی کہ مجھے لگا کہ بیڈ پر کوئی لیٹا ہے۔ رات کے 1 بجے کا وقت ہوگا۔ میں سمجھ گئی کہ شاید میرے شوہر واپس آ گئے ہیں اور انہوں نے مجھے نیند سے جگانا مناسب نہیں سمجھا۔ بیل بجا کر چابی سے گیٹ کھول کر اندر آ گئے ہوں گے۔ میں نے کروٹ بدلی تو خوف سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میرے برابر ایک عورت لیٹی ہوئی تھی جس کے سفید لمبے بال اس کے منہ کو ڈھانپے ہوئے تھے۔ اس سے پہلے میں چیخ مارتی، وہ میرے دیکھتے ہی دیکھتے اوپر اڑ کے جیسے کھڑکی میں چلی گئی اور پھر وہاں سے زوردار قہقہ لگا کر غائب ہو گئی۔ اس کے بعد تو پھر مجھے کوئی ہوش نہیں رہا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میرے شوہر کو میں نے اپنے سرہانے پریشان بیٹھے پایا۔ میں تب سے ہی میری طبیعت خراب ہے۔ میں تو خوف میں زندگی گزار رہی ہوں۔ بخار ہے کہ چھوٹنے کا نام نہیں لیتا، اور اب ہم یہ گھر بہت جلدی چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ آنٹی کی بات تو میرے ذہن پر سوار ہو گئی تھی۔ اب ہم زیادہ گھر سے بھی نہیں نکلتے تھے۔ ایک رات میری خالہ کا بیٹا اپنے دوست کے گھر گیا ہوا تھا۔ رات آتے آتے اسے 2 بج گئے۔ وہ بلڈنگ کی سیڑھیاں چڑھ رہا تھا۔ اسے لگا جیسے کوئی اس کے ساتھ سیڑھیاں چڑھ رہا ہے۔ اس نے پیچھے پلٹ کر دیکھا۔ وہی عورت آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھ رہی تھی۔ میرا کزن تو خوف سے وہیں دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا۔ اسے جیسے کچھ یاد آیا اور دل ہی دل میں آیت الکرسی پڑھنی شروع کر دی۔ وہ عورت بہت خاموشی سے میرے کزن کے برابر سے ہوتی ہوئی اوپر چھت کی جانب بڑھ گئی۔ اس طرح کے اور بھی واقعات رونما ہوئے، مگر اب ہم لوگ یہ گھر جلد از جلد چھوڑنا چاہتے تھے۔ ہم نے اور خالہ نے اسٹیٹ ایجنٹ سے بات کی اور تھوڑی تگ و دو کے بعد ہمارے گھر
بک گئے۔ ہم لوگ بہت خوش تھے۔ جس خوف میں ہم نے یہ وقت گزارا تھا وہ ہم لوگ ہی جانتے تھے۔ سامان بھی دن کے دن ہی نئے گھر کو پہنچاتے تھے اور کوشش یہی ہوتی تھی کہ رات کے لیے ہمیں کوئی کام نہ ہو۔ پھر تھوڑے ہی دن میں ہم اپنے نئے گھر گئے۔ اس بلڈنگ میں جو ہمارا گھر تھا اس میں ہماری ماسی زلیخا ہمارے پاس کام کرنے آتی تھی۔ اب وہ نئے گھر میں بھی آ رہی تھی، لیکن پچھلے 2 ہفتوں سے اس نے چھٹی کی ہوئی تھی۔ وہ اب بھی اس بلڈنگ میں کئی گھروں میں کام کرتی تھی۔ 2 ہفتے بعد جب وہ آئی تو اس کا چہرہ کافی زرد تھا۔ امی نے پوچھا، کیا بات ہے زلیخا، بیمار تھی؟ کہنے لگی، باجی کیا بتاؤں، بلڈنگ میں کسی کے گھر میں شادی تھی تو میں کام کی زیادتی اور اس باجی کے اصرار پر ان کے گھر رات رک جاتی تھی، مگر فجر سے پہلے میں گھر کے لیے نکل جاتی تھی۔ آپ کو تو پتہ ہے کہ میرے گھر کا راستہ گندی گلی سے ہی گزرتا ہے۔ میں ایک دن تیز تیز چل رہی تھی کیونکہ مجھے گلی میں گھستے ہی خوف آنے لگا تھا۔ ابھی فجر کی اذانیں ہونے میں وقت تھا، سوچا میں پہلے ہی اپنے گھر چلی جاؤں۔ ابھی میں باجی درخت تک ہی پہنچی تھی کہ مجھے کسی عورت کے ہنسنے کی آواز آئی۔ میری نظر ڈرتے ڈرتے جوں ہی درخت پر پڑی تو کیا دیکھتی ہوں کہ ایک بھیانک چہرے والی عورت جس کی آنکھیں سفید تھی، پتلیاں غائب تھی، الٹی درخت پر لٹکی ہوئی ہے اور آنکھیں گھما گھما کر مجھے دیکھ رہی تھی۔ باجی اس کے اس قدر خوفناک کہکوں کی وجہ سے میں تیز تیز بھاگی، گرتی پڑتی اپنے گھر کیسے پہنچی یہ میں ہی جانتی ہوں۔ 2 ہفتے تک میں بخار میں پھونکتی رہی ہوں، ابھی بھی میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ سوچا آج آپ کے گھر آ کر اپنی غیر حاضری کی وجہ بتا دیتی ہوں۔ زلیخا کی اس بات پر میرے اور امی کے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ اگر خدا نہ خواستہ ایسی کوئی چیز میں دیکھ لیتی تو نہ جانے میری اس وقت کیا حالت ہوتی۔ ابو نے ہمیں مشورہ دیا کہ اس کام والی کو تم لوگ کام سے فارغ کر دو، کوئی اور کام والی رکھ لو، کیا پتہ اس کام والی پر بھی اس چڑیل کے اثرات ہوں۔ اس لیے ہم لوگوں نے ابو کے صلاح مشورے کے بعد اس کام والی کو کام سے نکال دیا اور اپنے ہی علاقے کی کام والی کو اپنے گھر میں رکھ لیا۔ تو اس طرح اپنی کلاس فیلو ماہا کی ساری بات سن کر میرے تو پیروں کے نیچے سے زمین ہی نکل گئی۔ اپنی دوست ماہا کو کہا، تم لوگوں نے بہت اچھا کیا اس پرانے گھر کو چھوڑ کر۔ اور پھر میں اپنے آپ سے پکا تہیہ کیا کہ ہمیشہ اپنے ارد گرد قرآنی آیات کا حصار باندھ کر رکھوں گی، کیا پتہ کبھی ایسے ہی نادیدہ حادثے سے دوچار ہونا پڑے تو یہ حصار میری حفاظت کرے گا۔